بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کہتی ہے جو شخص سب کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی سکھاتی ہے صبر وہ طاقت ہے جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتی، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ اسلام کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر انسان جلدی کرنے میں اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو نظروں سے دکھے، محبت وہ ہے جو دعاؤں میں مانگی جائے۔ نفسیات کہتی ہے جس انسان کو خاموشی پسند آ جائے سمجھ لو وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ زندگی بدلتی نہیں، انسان بدل جاتا ہے، اور انسان کے بدلنے سے ہی سب کچھ بدلتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے وہی تمہارے نصیب کا بہترین حصہ ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے جو شخص سب کی باتیں دل پر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ دل کو سکون تب آتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا سیکھ لو۔ زندگی خوبصورت ہے اگر تم اسے ایمان کی نظروں سے دیکھو۔ جو رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جائے وہ دنیا کی باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ نفسیات کہتی ہے جس کو تم خاموش سمجھتے ہو وہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو وقت کے ساتھ بدل جائے، محبت وہ ہے جو دعاؤں میں ہمیشہ باقی رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رضا تلاش کرو، سکون خود چل کر آئے گا۔ جو اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ نفسیات کہتی ہے انسان کا اصل چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اسے اصل طاقت ملتی ہے۔ جنہیں تم اپنا سمجھ کر سب کچھ بتاتے ہو وہی کبھی کبھی تمہیں کہانی بنا دیتے ہیں۔ محبت کا اصل امتحان جدائی میں ہوتا ہے، ساتھ میں نہیں۔ زندگی جب آزمائش بنتی ہے سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے خاموش لوگ اکثر سب سے گہرے سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کسی کا برا مت سوچو کیونکہ جو تم سوچتے ہو وہ تمہارے دل کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتے ہیں۔ محبت میں وفا تب آتی ہے جب نیت میں اللہ ہو۔ زندگی مختصر ہے مگر ایمان سے جینے والا ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے جو شخص دوسروں کے لیے سب کچھ کرتا ہے اکثر اسے کوئی اپنا سمجھنے والا نہیں ملتا۔ اللہ کی خاموشی بھی رحمت ہوتی ہے، وہ بولتا نہیں مگر سب سن لیتا ہے۔ جو انسان سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے وہی سب سے خاموش دکھائی دیتا ہے۔ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا ہو۔ زندگی ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی مگر ایمان والے ہر حال میں شکر کرتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے جو تمہیں چھوٹی بات پر چھوڑ دے وہ کبھی تمہارا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تنہائی سزا نہیں اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہاں دنیا کی خواہش خود مر جاتی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہو وقت اسے کمزور نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ہر مشکل ایک دعا بننے کے لیے آتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے انسان تب مضبوط بنتا ہے جب وہ رو کر بھی خاموش رہنا سیکھ لے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ نفسیات کہتی ہے جو سب کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے وہ اندر سے سب سے زیادہ اکیلا ہوتا ہے۔ جو انسان گناہ سے شرمائے اللہ اسے عزت سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ تمہیں نیا بنا سکے۔ محبت میں سکون تب آتا ہے جب نیت عبادت بن جائے۔ نفسیات کہتی ہے جو زیادہ خاموش ہو اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ زندگی میں سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر ایمان باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے وہ تمہارے نصیب کی سب سے بڑی خیر ہے۔ نفسیات کہتی ہیں بعض اوقات چھوڑ دینا ہی سب سے بڑا سکون ہوتا ہے
جس دل میں اللہ بس جائے وہاں نفرت نہیں رہتی۔ محبت تب حلال بنتی ہے جب نیت پاک اور نگران اللہ ہو۔ اللہ جب کسی کو اونچا کرتا ہے تو پہلے اس کا دل توڑتا ہے۔ زندگی کا اصل مزہ تب آتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر مسکرا دو۔ جب کوئی مرد تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتا ہے اور تمہارے لیے تڑپتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ جب کوئی مرد حد سے زیادہ یاد کرے اور تمہارے لیے تڑپے تو یہ صرف محبت نہیں، یہ روح کی بے چینی ہوتی ہے جو اپنے حصے کو پہچان لیتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ گریں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنا لیں۔ حقیقت میں یہ دو الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور اگر حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، مرد کا غلط رویہ تھکا دیتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ جوان عورتوں کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ مرد اس عورت کو اٹھتے بیٹھتے پاگلوں کی طرح یاد کرتا ہے جو عورت اسے تین چیزیں نہ دے: جسم تک رسائی، نظر انداز کرے اور توجہ نہ دے۔